ویلکم بیک ناظرین. جی آصف صاحب، اب یہاں پر یہی کہنا ہے کہ جی دیکھیں 2/3 اکثریت موجود نہیں تھی کے پی کے کی اسمبلی کے پاس. پہلے تو یہ ہے کہ خدشات اور تحفظات پر چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی جو ہمارے ہیں کہ جی اگر اس کو بنائیں گے تو اس کو بھی بنا دیں، اور اس کو ایسا نہیں ہوتا. ایک آواز ہوتی ہے اس علاقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو یقین دہانی کرائی ہے پرائم منسٹر نے، یہ ہمارے آخری اجلاس کے آخری دن، وہ یہی کرائے کہ جی ہم اس ریزولیشن کو متفقہ طور پر یہاں سے پاس کرا کر صوبوں میں بھیج دیں گے. بس وہی طریقہ اختیار کریں جو آئینی طریقہ ہے، آپ وہاں سے پاس کرائیں. اب آپ کے کوڈ میں ہوگا سارا کھیل، اور گیند آپ کے کوڈ میں ہوگی. اب آپ نے جیسے کرنا ہے، لیکن کرنا تو ہے. آج نہیں کریں گے، کل نہیں کریں. دیکھیں بشیر صاحب، وہی والی بات ہے کہ وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بل یہاں سے چلے پاس کر کے نیشنل اسمبلی سے واپس پروونشل میں چل جائے گا، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ یہ پہلے پروونشل میں نہیں آیا؟ آپ امینڈمنٹ دیکھیں دو باتیں ہیں صوفیہ، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر مقصد ان کا کہنا یہ ہے، ایک وہ آئینی ترمیم جس میں متفقہ طور پر صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے. ہمارے کچھ ساتھی اب بھی ایسے ہیں جو اس کو سرحد کہتے ہیں. اگر وہ خود ان کا رویہ یہ ہو کہ وہ ہمارے نام کو بھی تسلیم نہ کرے، اور جبکہ آئینی اس کو سرحد کہنا غداری ہے، اس کو تو وہ سرحد کہتے ہیں، وہ ہم سے یہ توقع رکھے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آواز اگر آتی، آواز عوام کی کیسی آئے گی؟ کراچی میں بھی تو کئی آوازیں ہیں. اگر ہم نے 10 15 20 ہزار لوگوں کی آواز کو ماننا ہے تو میں بڑے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں پھر کراچی میں بہت سارے مطالبات آ جاتے ہیں. سمجھے؟ پختون ہمارے بھائی، ہمارے کراچی میں ہم یہ مطالبہ تو نہیں کرتے کہ یہاں آفاق احمد کو کیوں سیاست کرنے نہیں دیا جا رہے. ہم یہ مطالبہ تو نہیں کرتے کہ اس کو 10 سال کیوں جیل میں رکھا گیا. حکومت موجود ہے، وہ فیصلہ کر لیتی ہے. اب یہ باتیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہزارے کا معاملہ جو ہے وہ ہزارے کی عوام کو یہ حق ہے کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں. اس لیے ہزارے کی میں اس وقت ہمارے 4 سیٹیں ایسی موجود ہیں جو عوامی نیشنل پارٹی نے جیتی ہے. عوامی نیشنل پارٹی چاہتے ہیں وہ کہ عوامی نیشنل پارٹی کے موقف سے ایگری ہے. اگر ہزارے کی عوام اس حق میں آ جائے کہ ان کو ہزارہ صوبہ چاہیے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ایک ہفتے سے پورا ہزارہ بند پڑا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہو رہا ہے، لوگ روڈوں پر ہیں، پورے ہفتے سے ہزارہ میں لوگ روڈوں پر. اور کیا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. کیا تو ایک ہفتے کی جیب پہ صوبہ دیا جاتا ہے؟ نہیں تو یہ ایک ہفتے کی تو بات ہی لوگ ہلاک ہوئے، اس میں عوام آ جائے. عوام کیا مطالبہ ہے؟ اب ہماری تجویز یہ ہے، ہماری ریفرینڈم کی کوئی دیکھو ایسی باتیں نہیں ہوتی کہ ہمارے صوبے کے لیے الگ طریقہ کار ہو اور دوسرے صوبے. جب پاکستان آپ بنا رہے تھے اس وقت میں آپ نے سندھ کی اسمبلی سے پوچھا کہ آپ کو پاکستان چاہیے یا ہندوستان. پنجاب میں آپ نے اسمبلی سے پوچھا کہ آپ کو پاکستان چاہیے یا ہندوستان. ہمارے صوبے میں آ کے آپ نے ریفرینڈم کرایا. ایسی باتیں نہیں ہوتی. اب وہ دور گزر گیا، یہ جدید دور ہے. ہم ایسی باتوں کو نہیں مانیں گے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا. آئین جو ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، ملک کے لیے ہوتا ہے. اور جب ضرورت پڑتی ہے آئین میں ترمیم اسی لیے کی جاتی ہے. آج اگر ضرورت ہے اس ملک کو اگر انٹیکٹ رکھنا ہے، اس ملک کو بہتری کی طرف جانا ہے، گڈ گورننس یہاں پر قائم کرنی ہے، ایشوز کو حل کرنا ہے، معاملات کو حل کرنا ہے، تو آپ کو صوبے بنانے پڑیں گے. دیکھو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے. لہٰذا اکثریتی رائے سے، اتفاق رائے سے یہ آئین بنا ہوا ہے. اگر کسی کو یہ آئین پسند نہیں ہے تو اس میں ترمیم کرے، ہم اس کی بات کو ماننے کے لیں گے. جب تک آئین میں 239 موجود رہے گا، کلاس 4 رہے گا، تو ہم اس قانونی طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ تسلیم نہیں کریں گے. ہم بھی 20ویں ترمیم لے کر آئے، ظاہر سے بات ہے 20ویں ترمیم بھی آئینی طریقہ ہے. ہاں تو پاس کرے، ترمیم اسمبلی سے پاس کرے، بالکل ہم مانیں گے. چلیں، میں بہت شکریہ ادا کروں گی آصف حسنین صاحب کا، بشیر جان صاحب کا، صدیق الفاروق صاحب کا. یہاں پر بات یہی آ جاتی ہے ناظرین کہ ہمیں صوبوں کی ضرورت ہے. انتظامی بنیادوں پر بنتے ہیں، لسانی بنیادوں پر بنتے ہیں، یا رقبے کے لحاظ سے بنتے ہیں، یہ ایک آنے والا وقت ہی بتائے گا. آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.